الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ نحل اور بنی اسرائیل دونوں توأم صورتیں ہیں۔ میں نے اپنی تفسیر میں صورتوں کا تعارف اسی رعایت سے لکھا ہے، یعنی نحل اور بنی اسرائیل چونکہ توأم ہے، ایک پیر کی صورت میں ہے، اس لیے دونوں کا تعارف بھی ایک ہی جگہ لکھا گیا ہے۔ تعارف یہ ہے، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توأم ہیں، یعنی ایک پیر ہے، ایک جوڑے کی صورت میں ہیں۔ دونوں کا باہمی تعلق اجمال اور تفصیل کا ہے۔ یہ کس لحاظ سے جوڑا ہے؟ اس لحاظ سے کہ ایک میں جو مضمون یا مضامین بالاجمال بیان کیے گئے ہیں، دوسری سورہ میں ان کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ چنانچہ پہلی سورہ میں جو چیزیں اشارات کی صورت میں ہیں، دوسری میں ان کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ یہ ان دونوں صورتوں کا باہمی تعلق ہے۔ یہود سے مفصل خطاب، اخلاق کے فضائل و رذائل کی وضاحت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے تیاری کی ہدایت اس کی نمایاں مثالیں ہیں، یعنی تفصیلات کی یا چیزوں کو واضح کر دینے کی نمایاں مثالیں جو بنی اسرائیل میں سامنے آئیں گی وہ کیا ہیں؟ یہاں یہود کی طرف اشارات ہیں، وہاں ان کو باقاعدہ خطاب کیا گیا ہے، وہ اب سامنے آ گئے ہیں۔ اخلاق کے فضائل و رذائل کی یہاں اجمالی توضیح کی گئی ہے، بنیادی اخلاقیات بیان کر دیے گئے ہیں۔ وہاں ایک پوری فہرست سامنے آ جائے گی کہ ان بنیادی اخلاقیات کو اگر ملحوظ رکھیں تو ہماری زندگی میں ان کا ظہور کن فضائل اور کن رذائل میں ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے تیاری کی ہدایت کی گئی ہے، یعنی ہجرت کا مرحلہ قریب آ گیا ہے۔ اس سورہ میں اس کے اشارات ہوں گے اور وہاں باقاعدہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ اب ہجرت کی تیاری کریں، اور اس کی دعا سامنے آ گئی ہے۔ دونوں صورتوں کا موضوع انشار و بشارت ہے۔ یہی اصل میں اس پورے باب کا موضوع ہے، انذار و بشارت، جو پچھلی صورتوں سے چلا آ رہا ہے، اور دونوں میں خطاب اصلاً قریشی سے۔ بنی اسرائیل میں یعنی دوسری سورہ میں یہود سے اگرچہ مفصل خطاب ہوا ہے، لیکن اصل مخاطب کی حیثیت قریشی کو حاصل ہے۔ البتہ یہود سے بھی مفصل خطاب کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش کی حمایت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے اب وہ بھی پوری طرح میدان میں آ چکے ہیں۔ تو اس لیے اگرچہ سورہ اصل مخاطب کی حیثیت قریش کو حاصل ہے، لیکن ان سے بھی مفصل خطاب سامنے آ گیا ہے۔ ان کے مضمون سے واضح ہے، یعنی دونوں صورتوں کے، نحل بھی اور بنی اسرائیل بھی، ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اتمام حجت میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب ہجرت کا مرحلہ قریب آ گیا۔ یعنی اتمام حجت کا مرحلہ آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات کی جا رہی ہے جس کے بعد اب بات ختم ہو جانی ہے۔ اور یہ بات کب ہوتی ہے؟
یہ اسی وقت ہوتی ہے جب پیغمبر کو پھر اپنی بستی کو چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ وہ وفات کی صورت میں اس بستی کو چھوڑتا ہے یا کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کا مرحلہ قریب آ گیا ہے۔ یہ ان دونوں صورتوں کا تعارف ہے۔ اس کے بعد اب ہم سورہ نحل کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ عطا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، سو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ یہ مضمون پچھلی صورتوں میں جگہ جگہ زیر بحث آ چکا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت پیش کرتے اور اس کے ساتھ لوگوں کو متنبہ فرماتے تھے کہ میں اللہ کے رسول کی حیثیت سے مبعوث ہوا ہوں، میری بات کسی سائل کی درخواست نہیں ہے، میں آیا ہوں تو میں اللہ کی عدالت بن کر آیا ہوں، میں فیصلہ سنا کے جاؤں گا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ پھر وہ فیصلہ لے آئیے، جس عذاب کی وعید سنا رہے ہو وہ عذاب پھر نازل کر دیجئے۔ یہ استعجال تھا، یعنی جلدی مچانا، پھر لے آؤ، پھر دیر کس چیز کی ہے؟ جن چیزوں کا بار بار ذکر کرتے ہو، پچھلے 10 سال سے تو کچھ نہیں ہوا، 15 سال سے تو کچھ نہیں ہوا، پھر وہ لے آؤ۔ یہ جہاز کہیں لنگر انداز ہو گیا ہے تو اب ہم بھی اس کو دیکھ لیں۔ تو اس کے جواب میں یہ سورہ بغیر کسی تمہید کے شروع ہو جاتی ہے، یعنی پیچھے جو مضامین چل رہے تھے تو اس میں یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ عطا امر اللہ، اللہ کا امر آ گیا ہے۔ اصل الفاظ یہ ہے، اس میں آ گیا ہے کا فعل فیصلہ فعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے اور اعلیٰ ادب میں بھی یہ اسلوب ہم اپنی زبانوں میں بھی اختیار کرتے ہیں۔ جب ایک چیز کی قطعیت کو بیان کرنا مقصود ہو تو وہ اگرچہ مستقبل میں ہوتی ہے، لیکن انداز یہی ہوتا ہے کہ یہ تو ہو گیا، یہ معاملہ تو اب طے ہے، تو طے ہے کو بیان کرنے کے لیے ہو گیا کی تعبیر بھی اختیار کر لی جاتی ہے۔ قرآن میں یہ قیامت کے بارے میں بھی اختیار کی گئی ہے، یہ اس عذاب کے بارے میں بھی اختیار کی گئی ہے جو پیغمبروں کی منادی کے نتیجے میں آتا ہے، اور اسی اسلوب کو جنت اور دوزخ کے معاملے میں بھی اختیار کیا گیا ہے کہ وہ گویا بن چکے ہیں، اگرچہ واقعے کے لحاظ سے نہیں بنے لیکن اللہ کے فیصلے کے لحاظ سے بن چکے ہیں۔ تو اس اسلوب کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس کی خود ایک بڑی ہی نمایاں مثال ہے عطا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا معاملہ آ گیا، اللہ کا حکم صادر ہو گیا۔ تو یہ فیصلے کے صدور کو بیان کرنے کا اسلوب ہے۔ یہ میں نے لکھا ہے کہ یہ اس فیصلے کا اعلان ہے جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد لازماً صادر ہو جاتا ہے۔ لازماً صادر ہو جاتا ہے اس لیے گویا ہو گیا، تو اس لیے زبان کا یہ اسلوب اختیار کرنا بالکل موزوں ہے۔ قرآن کے مخاطبین اسی کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے۔ آگے جو یہ کہا ہے کہ فلا تستعجلوا ہو، آپ یہ دیکھیے کہ پیچھے کہا کہ آ گیا اور آگے فرمایا سو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، تو دونوں جملوں نے یہ بتا دیا کہ وہ واقع میں ابھی نہیں ہوا، لیکن اللہ کا فیصلہ ایسا قطعی ہے کہ گویا آ گیا، گویا ہو گیا۔ قرآن کے مخاطبین اسی کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے، یہ انہی کو خطاب فرمایا ہے۔ عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے سو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بارے میں نے وضاحت کی ہے۔ اس آیت میں پہلے براہ راست خطاب ہے، پھر غائب کا صیغہ آ گیا ہے،
فلا تستعجلوہ میں براہ راست خطاب ہے، سو تم اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اور وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، یہ نہیں کہا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ التفات ہو گیا، یعنی اسلوب تبدیل ہوا۔ اس آیت میں پہلے براہ راست خطاب ہے، پھر غائب کا صیغہ آ گیا ہے۔ اس کو علم بلاغت کی اصطلاح میں التفات کہتے ہیں۔ یہ التفات کیوں ہوا ہے؟ استاذ امام لکھتے ہیں اس میں بلاغت یہ ہے کہ پہلے ٹکڑے میں تہدید و وعید ہے، یعنی جو پہلے بات کہی گئی ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اس میں تہدید ہے، اس میں ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی وعید یا دھمکی کا بیان ہے۔ اس میں بلاغت یہ ہے کہ پہلے ٹکڑے میں تہدید و وعید ہے، جس کے لیے خطابی کا اسلوب زیادہ موزوں ہے۔ اس میں تو وعید سنانی ہے مخاطبین کو، متنبع کرنا ہے، تو وہاں خطاب ہی کا اسلوب موزوں ہے۔ اور اس دوسرے ٹکڑے میں کراہت و نفرت کا اظہار ہے، جس کے لیے غائب کا صیغہ زیادہ مناسب تھا۔ یعنی جب کسی چیز کے بارے میں اس طرح کا اظہار کرنا مقصود ہو کہ یہ کیا بےہودگی ہے، اور اسے آپ لفظوں میں نہ بیان کرنا چاہیں، تو پھر غائب کا صیغہ ہی موزوں ہوتا ہے۔ گویا بات ان سے منہ پھیر کر فرمائی گئی ہے، تو منہ پھیرنے کے لیے آپ خطاب کو غائب کے صیغے میں بدل دیتے ہیں۔ وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ نہیں کہا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، گویا منہ پھیر لیا ہے۔ درحالے کہ پہلے جملے میں سو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ خطاب کا اسلوب تھا۔ تو دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، اور دونوں کی یہ بڑی اچھی نظیر ہیں آیتیں۔ ایک یہ کہ ماضی کا صیغہ آ جائے گا اتا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ گیا، اللہ نے حکم صادر فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز واقع کر دی، وہ بھی واقع نہیں ہوئی۔ تو یہ فیصلے کو بیان کرنے کا انداز ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اسی سے وہ غلط فہمی ہوئی ہے لوگوں کو، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید بعض جگہوں پر جنت اور دوزخ کا اس طرح ذکر کرتا ہے گویا وہ بن چکی ہیں، درحالے کہ وہ فیصلے کا اظہار ہے، اللہ کے ہاں وہ بن چکی ہیں، درحالے کہ واقع میں نہیں بنی۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ عذاب واقع میں نہیں آیا، لیکن اللہ کے نزدیک آ گیا ہے۔ تو اس فیصلے کے صدور کے لیے یہ صیغے استعمال کیے گئے، اور اگلا جملہ بتا رہا ہے فلا تستعجلوہ، اس کے لیے جلدی نہ بچاؤ، اس لیے نہیں آیا ابھی، لیکن فرمایا عطا امر اللہ، آ گیا ہے۔ تو یہ فیصلے کو بیان کرنے کا انداز ہے جو قطعی چیز ہے، یعنی ہو گیا۔ ہم بھی بعض اوقات اپنی زبان میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا۔ یہ تو ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ بس طے ہو گیا، سمجھو کہ ہو گیا، درحالے کہ وہ چیز ابھی شاید 2 دن 4 دن بعد ہونی ہے۔ انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا کہ اللہ اس پر فرشتے اتار دے۔ یہ بار بار جس طرح سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ مطالبہ بھی پیچھے بیان ہوا ہے، بلکہ پچھلی صورتوں میں ایک سے زیادہ جگہوں پر بیان ہوا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے تو اسے کہو کہ 2 ملاقاتیں ہمارے ساتھ بھی کر لیں تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہاں گفتگو کی ہے۔ اس سے آپ قرآن مجید کے نظم کا یہ پہلو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک سورہ یا 2 صورتیں نازل ہوئیں، ان میں اعتراضات سامنے آ گئے، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، یہ مطالبہ ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ آئے گی تو وہ اعتراضات یا مطالبے کو نقل نہیں کرے گی بلکہ ایک ترتیب سے جواب دینا شروع کر دے گی۔ تو اس میں بعض اوقات لوگ اس کو پھر پکڑ نہیں پاتے۔ اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، سو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس مطالبے کا جواب ہے کہ پھر تم عذاب کو لے کیوں نہیں آتے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا تھی کہ اچھا
اگر عذاب کا ابھی وقت نہیں آیا تو جو فرشتے روزانہ تمہارے پاس آتے ہیں وہ تو آ رہے ہیں نا، انہی سے ملاقات کرا دو۔ تو اب فرمایا کہ انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا کہ اللہ اس پر فرشتے اتار دے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم کی وحی کے ساتھ فرشتے اتارتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو خبردار کر دو۔ کس ہدایت کے ساتھ؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے لہٰذا مجھی سے ڈرو۔ تو یہ فرمایا۔ اب اس میں دیکھیے یہ جو ربط کا جملہ تھا کہ انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا کہ اللہ اس پر فرشتے اتار دے، وہ حذف کر دیے اور اگلی بات بیان کر دی ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں اس اسلوب کے بعض پہلو ہیں جس میں یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اس کو سمجھنا ہو تو اعلیٰ ادب کی چیزیں پڑھنی چاہیے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی حکم کی وحی کے ساتھ فرشتے اتارتا ہے۔ حکم کی وحی کے ساتھ، اصل الفاظ ہیں بالروح من امرہ۔ اس کی وضاحت میں نے حاشیہ لکھا ہے، اصل میں بالروح من امرہ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی اپنی حکم کی روح کے ساتھ۔ روح سے مراد یہاں وحی الہی ہے۔ قرآن مجید میں روح کا لفظ ہمارے ہاں جس طرح اردو میں روح کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس مفہوم میں نہیں آتا۔ روح پھونک کے معنی میں ہے، عربی زبان میں لطیف پھونک کو روح کہتے ہیں۔ تو بعض موقعوں پر تو یہ بالکل اسی مفہوم کے لیے آیا ہے، اور بعض موقعوں پر اس پھونک سے جو چیز وجود میں آتی ہے اس کے لیے آ گیا ہے۔ فرشتے اسی لحاظ سے روح ہیں، یعنی ان کا قالب مادی دنیا کے عناصر سے تیار نہیں ہوا، تو اس لیے وہ الروح ہے۔ ہم انسانوں کا قالب مٹی سے تیار ہوا ہے، اس مادی دنیا کے عناصر یا اجزاء ہیں جن سے ہمارا قالب بنتا ہے، لیکن ہماری شخصیت پھر پھونکی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو نفخت فیہ من روحی، پھر میں نے انسان کے قالب کو جب ہر لحاظ سے درست کر لیا تو اس میں اپنی پھونک دی، تو وہاں پر بھی روح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرشتوں کے لیے، بلکہ فرشتوں میں جو سب سے جلیل القدر فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام، ان کے لیے باقاعدہ روح کا لفظ سورہ قدر میں استعمال کیا ہے۔ اسی رعایت سے ان کو روح الامین کہا جاتا ہے، یعنی ایسی روح جو امانت دار ہے، اور یہی لفظ وحی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یسألونک عن الروح میں وہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، پیچھے سیاق میں دیکھیے تو سوال اس روح کے بارے میں نہیں ہے جو ہم عام طور پر اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ سوال وحی کے بارے میں ہے۔ یہ آپ سے وحی کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس کا جواب وہاں کیا دیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، یعنی یہ کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک پھونک کی شکل میں اپنا کلام صادر کرتے ہیں اور وہ لفظ کا جامہ پہن کر پیغمبر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بھی بالکل وہی طریقہ ہے جو کسی شخص کو وجود میں لانے کے لیے، کسی مخلوق کو وجود میں لانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ روح سے مراد یہاں وہی وحی الہی ہے۔ چنانچہ دیکھیے کیسے بیان کیا ہے، ينزل الملائکۃ بالروح، یعنی وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتے اتارتا ہے۔ ينزل الملائکہ کس کے ساتھ؟ روح کے ساتھ، اور وہ روح کیا ہے؟ من امرہ، یعنی اپنے امر کی یا اپنے حکم کی روح کے ساتھ فرشتے اتارتا ہے۔ واضح ہو گیا کہ روح وحی کے معنی میں ہے، وحی لے کے فرشتے آتے ہیں اپنے حکم کی روح کے ساتھ۔ روح سے مراد یہاں وحی الہی ہے۔ قرآن میں یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی اس پھونک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو شخصیات کی صورت اختیار کر لیتی ہے،
جو مخلوقات کے پیدائش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ سیدنا مسیح بن باپ کے پیدا ہوئے تو وہاں پر بھی یہی کہا ہے کہ پھر ہم نے مریم میں اپنی روح پھونک دی، اور یہ وحی کے لیے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی کیوں یہ طریقہ اختیار کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پھونک یا کلمہ، یعنی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ قول صادر ہوتا ہے اللہ پروردگار عالم کی طرف سے، اور قول مجسم ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے میں نے لفظ گلاس بولا یا میں نے لفظ کرسی بولا، تو لفظ بولتے ہی تصور تو منتقل ہو جاتا ہے مخاطب تک، چیز نہیں وجود میں آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاں سے جب لفظ صادر ہوتا ہے چیز وجود میں آ جاتی۔ تو یہ گویا وہ بات ہے جس کو بیان کیا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں کہ اس کو وجود میں آنا چاہیے، تو میرے ہاں سے ایک قول صادر ہوتا ہے، کن ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ بھی ہے کہ فوراً ہو جاتی ہے، اور یہ بھی کہ ایک پروسیس شروع ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک پھونک صادر ہوتی ہے اور پھر وہ لفظ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، یا اشخاص کی صورت اختیار کر لیتی ہے، مخلوقات کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن جہاں پھونک صادر ہوتی ہے وہاں جو چیز وجود میں آتی ہے وہ ہمارے مادی وجود کی رسائی سے ماورا ہو جاتی ہے، یعنی اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ انویزیبل ہوتی ہے۔ اس میں بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ بعض موقعوں پر اپنے ظہور کے لیے قالب اختیار کر لیتی ہے۔ جیسے فرشتوں کے بارے میں ہم اس سے پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ وہ کبھی کبھی انسانی روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تمثل، یعنی وہاں یہ نہیں ہوتا کہ باقاعدہ جسم ان کو مل جاتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک جسم کی صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں، تو گویا ایک لحاظ سے ممثل ہو جاتے ہیں۔ اسی کو بیان کیا ہے کہ جب فرشتوں نے آ کے مریم سے بات کی کہ ہم یہ خوشخبری لے کر آئے ہیں کہ بیٹا ہوگا، تو تمثل لہا بشرا سویہ الفاظ آئے ہیں، یعنی وہ فرشتہ ایک جیتا جاگتا مرد بن کے سامنے آ گیا۔ تو وہاں قرآن مجید نے الفاظ یہی اختیار کیے ہیں۔ تو یہ تمثل ہے، یعنی کسی کا کوئی قالب بظاہر اختیار کر لینا، نظر ایسے آنا کہ جیسے یہ اب ایک انسان ہے، جیسے وہ فرشتے جو حضرت لوط کے پاس آئے تو خوبرو لڑکوں کی صورت میں تھے، درا حالے کہ ان کا کوئی مادی قالب اس طرح تیار نہیں ہوا جیسے کہ انسانوں کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پھونک یا کلمہ خدا سے صادر ہو کر فرشتہ بن جاتا ہے، یا انسان کا قالب اختیار کرتا ہے، یا لفظ کا جامہ پہنتا ہے، وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہے۔ یعنی پھونک کی صورت میں صادر ہو تو لطیف ہوتا ہے، اس میں مادی قالب نہیں وجود میں آتا، اور کلمے کی صورت میں صادر ہو تو مادی قالب وجود میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بات بتائی ہے کہ ایسے خلق کا عمل ہوتا ہے۔ اب اس کو ہماری گرفت میں لانا یہ ہمارے حدود سے ماورا چیز ہے، اس لیے کہ ہم تو انہی چیزوں کو اپنے ادراک کی گرفت میں لا سکتے ہیں جن کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں۔ ہم کسی ایسی چیز سے واقف نہیں ہیں کہ جہاں لفظ بولا جائے اور شے بن جائے، اور جہاں پر پھونک صادر ہو اور کلمہ بن جائے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بس ان الفاظ سے جو تصویر بنتی ہے اس سے سمجھ لو کہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اسی کا ذکر کیا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم کی وحی کے ساتھ فرشتے اتارتا ہے۔ حکم کی وحی یعنی امر صادر ہوتا ہے، وہ ایک روح کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ روح جب پیغمبر تک پہنچتی ہے تو کلام بن جاتی ہے۔ یعنی وہاں وہ الفاظ سن رہا ہوتا ہے، بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھ کر کوئی طریقہ نہیں مقرر کیا، وہ انتخاب کرتا ہے۔ اس کو دوسری جگہ بھی بیان کیا ہے، جب قریش نے اس طرح کی بیہودہ باتیں کہنی شروع کیں کہ ان کو پیغمبر بنا دیا ہے، اگر پیغمبر بننا تھا تو لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، ہماری یہ دو بستیاں ہیں، یہ طائف اور مکہ، دونوں میں بڑے بڑے سردار دانشور رہتے ہیں، ان میں سے کسی کو بنایا ہوتا۔
تو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، تم نے فیصلہ نہیں کرنا کہ فلاں لا خیرے کے سر پر یہ تاج رکھ دیا جائے، یہ تو ہم ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کون اس کا اہل ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ کہا کہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، یعنی انتخاب وہ کرتا ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ فیصلہ کہ کس کی طرف اللہ نے کوئی پیغام بھیجنا ہے یا کس پر یہ عنایت فرمانی ہے، جب تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پیغمبر کوئی مراقبہ یا ریاضت کر کے یہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس کی قرآن نے شدت کے ساتھ نفی کر دی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں کوئی نقب نہیں لگا سکتا، کوئی اپنے طور پر درخواست بھیج کر دروازے نہیں کھلوا سکتا۔ یہ معاملہ تو جب ہونا ہے اوپر سے ہونا ہے، یعنی اس میں نزول ہی نزول ہے، اس میں صعود کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اس طرح کی داستان سرائی کرتے ہیں وہ اصل میں اپنے نفس کی آوازیں سنتے ہیں، اس کے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے جب وحی آتی ہے تو انتخاب بھی اللہ کرتا ہے، یہ طے کرتا ہے کہ کس کی طرف کیا چیز بھیجنی ہے، اور پھر وہ اس پر فرشتے بھی اتارتا ہے اور اس سے گفتگو بھی کرتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست اللہ کی گفتگو سنی، اپنے حکم کی وحی کے ساتھ فرشتے اتارتا ہے اور فرمایا کہ یہ کام ہم روز نہیں کر رہے ہوتے، اس ہدایت کے ساتھ، یعنی کب اتارتے ہیں؟ اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا مجھے سے ڈرو۔ یعنی یہ پیغمبر جب انذار کی ضرورت پیش آتی ہے، خبردار کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس وقت اس وحی سے مشرف کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ضرورت کب پیش آتی ہے، اس کو بقرہ میں بیان کر دیا کہ جب ہم یہ دیکھتے رہے کہ ایسے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں کہ اب ان کے لیے کوئی فیصلہ کن چیز آنی چاہیے بندوں کے لیے، تاکہ ہدایت کی راہ گم نہ ہو جائے، اور یا یہ ہے کہ بندوں کے لیے اب خدا کی عدالت لگنی ہے، اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ پہلے ان کو متنبع کر دیا جائے۔ تو یہ وجوہ ہیں جن کی بنیاد پر پیغمبری بھیجی جاتی ہے، یعنی پیغمبری کے بارے میں جو اس طرح کے بعض مقدمات اس زمانے میں لوگوں نے قائم کیے کہ لوگ بگڑ گئے ہیں، ان کی اصلاح کرنی چاہیے، پیغمبر اس لیے نہیں بھیجے جاتے۔ دین بگڑ گیا ہے تو اب پیغمبر آئے گا، ورنہ اصلاح مجھے اپنی کرنی ہے، آپ کو میری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا کرتا رہے گا جو دوسروں کی اصلاح میں ان کی مدد بھی کرتے ہیں، والدین اولاد کی کرتے ہیں، اولاد والدین کی کرتی ہے، معاشرے کو بھی اپنی ذمہ داریاں انجام دینی چاہیے۔ اصلاح کرنا یہ اصل مقصود نہیں ہوتا، دین میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے یا اللہ نے سزا کا فیصلہ کر لیا ہے، تب آئے گا پیغمبر۔ تو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہٰذا مجھی سے ڈرو۔ انسان کو یہ کیوں کہا جاتا ہے فتقون، خبردار رہو؟ اس لیے کہ شرک پیدا ہی خوف سے ہوتا ہے، یعنی اس کی بنیاد ہی یہ ہے، انسان کسی تکلیف، کسی مصیبت کے خوف میں بالعموم یا اپنے اوپر پیدا ہونے والے کسی فطری عمل جیسے زلزلہ، طوفان، تو ایک خوف کی کیفیت محسوس کرتا ہے اور پھر دیوی دیوتا بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، میں خالق ہوں تمہارا، اس لیے ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب میری مخلوقات ہیں۔ یہ بنیادی بات کہنے کے بعد کہ میں پیغمبر کیوں بھیجتا ہوں، فرشتے کب آتے ہیں، کن کی طرف آتے ہیں، وہ کیا پیغام لے کے آتے ہیں، یہ بتا دیا کہ تمہارے دونوں مطالبات بالکل لغو ہیں۔ یعنی یہ بات کہ جس عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے وہ آ جائے پھر مانیں گے، بھائی وہ آ جائے گا تو پھر ماننے نہ ماننے کی گنجائش کہاں رہے گی؟ تو پہلے یہ بتا دیا کہ اس کا فیصلہ تو صادر ہو چکا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کھڑا ہے تمہارے درمیان، اور پیغمبر کے آنے کے بعد تو گویا وہ عذاب آ گیا، اس لیے اس کی جلدی نہ بچاؤ، اس کی فکر کرو جو تمہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بات کہ فرشتے فلاں پر اتار دیے جائیں، فلاں پر اتار دیے جائیں، ہمارے ہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر چلے جائیں، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ
فرشتوں کو اس وقت اتارتا ہے جب وہ اتنا بڑا فیصلہ کرتا ہے کہ اب انسانوں کو ان کے اندر سے منتخب کر کے انہی کی طرح کے ایک انسان کے ذریعے سے اپنی ہدایت پہنچانی ہے، خبردار کرنا ہے، متنبع کرنا ہے، یا ان پر کسی سزا اور جزا کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتے بھی اتارتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ تمہارا کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں ہے، پیغمبر اسی حقیقت سے خبردار کرنے آتے ہیں۔ یہی دین کی بنیاد ہے، یعنی اللہ کا مان لینا، اس کی سچی معرفت، اس کی توحید، اور پھر یہ اندیشہ کہ اس پروردگار سے اب ملاقات ہونی ہے، لہٰذا ہمیں ڈر کر زندگی بسر کرنی ہے۔ ڈر کر یعنی وہ خوف نہیں جو کسی بلا سے ہوتا ہے، اندیشہ ناک رہ کے، متنبع رہ کے، خبردار رہ کے زندگی بسر کرنی ہے کہ ہم کہیں وہاں ناکام نہ ہو جائے۔ یہاں سے تمہید اٹھائیے، اس کے بعد سورہ آگے پھر اپنے خاص اسلوب میں استدلال کرے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔